بسم الله الرحمن الرحيم. وظاهره أن الحاج إذا خرج تاجرا فلا أجر له، وصرحوا بأنه لو طاف غالبا طالبا غريمه لا تجزيه، ولو وقف بعرفة طالبا غريمه أجزأه، والفرق ظاهر. اوپر یہ مسئلہ ذکر ہوا کہ کوئی شخص جنگ کے ارادے کے بغیر، جہاد میں شرکت کے بغیر مجاہدین کے ساتھ تجارت کی نیت سے جاتا ہے تو اس کو مال غنیمت میں حصہ نہیں ملے گا. البتہ اگر وہ جنگ میں بھی حصہ لے لیتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو مال غنیمت میں حصہ ملے گا. پھر یہ بھی ذکر کر دیا تھا کہ جب کوئی تاجر، کوئی آدمی حج پر جا رہا ہو اور درمیان میں وہ راستے میں کوئی تجارت بھی کرے تو اس سے اس کے حج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا مقصد حج ہی کرنا ہے. البتہ راستے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جو درمیان کا وقت ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تجارت کرتا ہے تو اس سے اس کے حج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جب یہ بات ذکر کر دی تو اس سے پتہ چلا کہ وظاہر ان الحاج اذا خرج تاجرا، ایک حج کرنے والا جب گھر سے تجارت ہی کی نیت سے نکلتا ہے، اذا خرج تاجرا یعنی گھر سے نکلا تاجرا، اس حال میں کہ وہ تاجر بنا ہوا تھا، ارادہ اس کی تجارت ہی کا تھا، فلا اجر له، وہاں جا کر اس نے حج کیا تو اس کو حج کا اجر نہیں ملے گا. اگرچہ ٹھیک ہے اگر اس کے اوپر حج فرض تھا تو اس حج کی وجہ سے اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن جو ثواب کا تحقق ہوتا ہے اس ثواب سے یہ محروم رہے گا، اس لیے کہ اس کی کوئی نیت ثواب کی ہے ہی نہیں، تجارت کی نیت ہے. وصرحوا بأنه، فقہاء کرام نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ لو طاف طالبا غریمہ لا تجزیہ، ایک شخص طواف کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد طواف کرنا نہیں ہے، بلکہ ان طائفین میں سے کوئی ایک شخص اس کا مقروض ہے. کیا ہے؟ مقروض ہے، اور وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، جیسے جیسے وہ گزرتا جاتا ہے یہ بھی اس کے پیچھے گھومتا پھرتا ہے. ٹھیک ہے، یا اس کے تلاش میں کسی نے اس کو بتایا کہ بھائی جو آپ کا مقروض ہے وہ طواف کے اندر مشغول ہے، اور ہجوم میں یہ گھومتا پھرتا ہے، اس کو تلاش کرتا ہے، ساتھ ساتھ گھومتا پھرتا ہے، یعنی طواف بھی ہو رہا ہے، لیکن یہاں طواف کی نیت سے نہیں ہو رہا بلکہ اپنے مقروض کو تلاش کرنے کی نیت سے ہو رہا ہے. تو لا تجزیہ، اگرچہ 7 چکریں پوری بھی ہو جائے اور اس کا طواف پورا بھی ہو جائے لیکن یہ طواف نہیں کہلائے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا. وَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ طَالِبًا غَرِيمَهُ أَجْزَأَهُ، ایک شخص مقام عرفہ پر ٹھہرا، طالباً غریمہ، وہاں اپنے مقروض کو تلاش کر رہا تھا، اجزأہ، یہ کافی ہو جائے گا. دیکھیں، ایک ہے طواف کرنا، طواف بذات خود ایک عبادت ہے، حج سے ہٹ کر بھی طواف ایک عبادت ہے، لیکن وقوف عرفہ کوئی عبادت نہیں ہے. اس لیے ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وقوف عرفہ جو حج کے اندر ہوتا ہے وہ حالت احرام میں ہوتا ہے، تو جب انسان احرام باندھ رہا ہوتا ہے اس وقت حج ہی کی نیت کرتا ہے، تو یہ سارے ارکان جو حج کے اس احرام کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں ان سب کے لیے ایک ہی نیت کافی ہے. اور چونکہ اس نے حج کی نیت ابتداءً کی ہے تو وقوف عرفہ کے الگ طور پر نیت کرنا کوئی لازمی نہیں. وہاں وقوف عرفہ بھی ہو گیا اور ساتھ ساتھ اپنے مقروض کو بھی تلاش کرنے لگا تو اس کا وقوف عرفہ بھی ہو جائے گا. اگر اس کو مقروض مل گیا تو وہ فائدہ بھی اس کو حاصل ہو گیا. یہی وجہ ہے فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص وقوف عرفے پر سے گزرے نیند کے حالت میں جو وقوف عرفے کا وقت ہے اس وقت کے اندر ہی نیند کے حالت میں گزر بھی جائے تو بھی اس کا وقوف عرفہ کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا. کیوں؟ اس کے لیے الگ نیت کرنا کوئی لازمی نہیں ہے. لہذا وقوف عرفہ اور طواف کا حکم الگ الگ ہے.
ایک تو وقوف عرفہ بذات خود الگ طور پر کوئی عبادت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ وقوف عرفہ اس احرام ہی کی حالت میں ہوتا ہے جو احرام باندھتے وقت اس نے حج کی نیت کی تھی، تو حج کی اراکین کے لیے ہر ایک الگ الگ رکن کے لیے الگ طور پر نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وقوف عرفہ پایا گیا اور اس کا اعتبار ہوگا۔ جبکہ طواف بذات خود الگ طور پر عبادت ہے اور دوسری احرام کی حالت میں بھی نہیں ہوتا، لہذا مستقل طور پر عبادت ہونے کی وجہ سے اس کے لیے الگ نیت کی ضرورت ہوگی۔ لہذا اگر نیت نہیں ہے، صرف اپنے مقروض کو تلاش کرنے کے لیے گم پھر رہا ہے، تو یہ طواف نہیں ہوگا اور اس پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ والفرق ظاہر، دونوں میں جو فرق ہے وہ بالکل ظاہر ہے، وہ میں نے آپ کو بتلا دیا، یعنی وقوف عرفہ اور طواف میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے۔ وقالوا لو فتح المصلی علی غیر امامہ بطلت صلاته لقصد التعلیم۔ دیکھیے، جو لقمہ دیا جاتا ہے، کسی کی غلطی کی تصحیح کرا دی جاتی ہے نماز کے اندر، وہ دراصل تعلیم ہے، دوسرے کو آپ تعلیم علم دے رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اس طرح پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی مصلی نماز پڑھنے والا اپنے امام کے علاوہ، اچھا ایک قاعدہ اور سمجھیں، امام اگر غلطی کر رہا ہو تو اس صورت میں اس کو لقمہ دینا یہ تعلیم کے زمرے میں اگرچہ آتا ہے، لیکن یہ مفسد صلاۃ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس غلطی کی سدھارنے میں، اس کی اصلاح کرنے میں خود نمازی کی نماز کی درستگی ہے، اور نمازی اپنی نماز کو درست رکھنا یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے، لہٰذا وہ اپنے امام کی نماز کو بھی درست رکھتا ہے اس کو لقمہ دے کر، تاکہ اس کی اپنی نماز بچ جائے، کیونکہ اگر امام کوئی ایسی غلطی کر جاتا ہے جو مفسد صلاۃ ہو اور مقتدی اس کو کوئی لقمہ نہیں دیتا اور وہ غلطی ایسے رہ جاتی ہے، تو مقتدی کی بھی نماز نہیں ہوگی اور امام کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے امام کو لقمہ دینا تو جائز، لیکن اگر کوئی شخص نماز کے اندر ہو اور وہ اپنے امام کے علاوہ کسی اور کو لقمہ دے رہا ہو، یا کوئی کسی منفرد کو لقمہ دے رہا ہو، یا نماز سے باہر کوئی آدمی سامنے بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہے اور یہ ادھر کڑے نماز پڑھ رہا ہے، وہ تلاوت کرنے والا آدمی کوئی غلطی کر جائے اور یہ یہاں سے اس کو درست کر لے، اس کو لقمہ دے دے، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ بطلت صلاتہ، ان تمام صورتوں میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لقصد تعلیم، اس لیے کہ ان تمام صورتوں کے اندر کیا پائی جا رہی ہے؟ تعلیم پائی جا رہی ہے، اس لیے نماز باطل ہوگی۔ وَإِذَا، اچھا یہ کہ کیا ہے؟ وَرَأَيْتُ فَرْعًا فِي بَعْضِ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ، شافعی کے بعض کتابوں کے اندر میں نے ایک فرعی مسئلہ دیکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں، حکاہ النووی، امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مہذب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، فی من قال لہ انسان، ایک شخص نے دوسرے آدمی سے کہا، صلی الظہر ولک دینار، آپ ظہر کی نماز پڑھے، میں آپ کو 1 دینار دے دوں گا، پیسے دے دوں گا، بس تم نماز پڑھو، کیا کرو؟ نماز پڑھو، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ فصلی بہذہ النیہ، اب یہ آدمی بھی جا کے نماز پڑھنے لگا، اور نیت کیا ہے کہ پیسے مل جائے، نیت کیا ہے کہ پیسے مل جائے، تو کہتے ہیں انہ تجزیہ صلاۃ، یہ نماز اس کی نماز اس طرح پڑھنا یہ اس کی نماز سے کفایت کر جائے گا، یعنی اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اچھا آگے خود آتا ہے، ولا یستحق الدینار، البتہ اس آدمی نے جو اس کو یہ کہا تھا کہ تم نماز پڑھو، میں تمہیں 1 دینار دوں گا، اس نے نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز پڑھ لی، فرض نماز اس نے پڑھ لی، اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ دینار کا مستحق نہیں ہوگا، اب اس شخص کے اوپر دینار دینا لازم نہ ہوگا۔ انتہا۔ ولم ارى مثلہ لاصحابنا، حضرت فرماتے کہ اس قسم کا جزیہ میں نے احناف کا نہیں دیکھا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ولم ارى مثلہ، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ اپنے مطالعے کی کمی کو ظاہر کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اکابر کتابوں میں ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ بتلاتے ہیں کہ بھائی ہمارا مطالعہ وہاں تک نہیں پہنچا، ہمارے مطالعے میں اس قسم کی کوئی بات فقہ حنفی میں نہیں آئی، کیونکہ اکثر و بیشتر جزیات جو ہے نا فقہاء کرام نے جمع کی ہے، بہت ہی کم ہے کہ کوئی مسئلہ انسان کو درپیش ہو اور وہ ان کتابوں کے اندر موجود ہی نہ ہو، بہت ہی کم ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ حوالے نہ ملے، 2-3 مل ہی جاتے ہیں، 2-3 مل ہی جاتے ہیں، کوئی خاص یا نادر اور
انتہائی شاذ قسم کا کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہوگا جو نہ صراحتاً کتابوں میں ملتا ہے اور نہ اشارتاً وغیرہ نہیں ملتا، پھر اس کو قواعد و جو ضوابط ہے ان کے ماتحت لا کر یا خود قرآن پاک کی جو نصوص ہے ان کے ماتحت لا کر ان کو حل کرنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں؟ تو یہ حضرات اس قسم کے اس جیسے مقام کے اوپر لم ارہ اس قسم کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں کہ میرے مطالعے میں نہیں آیا، میرے مطالعے میں نہیں آیا، یا میری پہنچ وہاں تک نہ ہو سکی۔ ولم ارى مثله لاصحابنا، میں نے اس مسئلے کا مثل اپنے فقہاء کرام کی نہیں دیکھی۔ اسی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ قواعد سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، شاید آپ کو اصول افتاء کے اندر آ بھی جائے گا، قواعد سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے کہ آپ ایک مسئلے کو حکم معلوم نہیں ہے، آپ جو ہے نا قاعدے کو دے کے اور قاعدے کے تحت اس کو داخل کر لو، کہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، اور دلیل آپ سے مانگی جائے تو آپ کہے فلاں قاعدہ ایسا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ قاعدے سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آگے آپ پڑھ لیں گے اسی کتاب کے اندر کہ بعض قواعد ایسے ہوتے ہیں جن سے بہت سارے مسائل مستثنا بھی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس آدمی نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے یہ اس قاعدے سے خارج ہو، اس قاعدے سے کیا ہو؟ خارج ہو، اس قاعدے سے مستثنا ہو، پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اس وجہ سے قواعد سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہوتا، کسی کو مسئلہ بتلانا جائز نہیں ہوتا۔ بہرحال وَيَنبَغِي عَلَى قَوَاعِدِنَا أَن يَكُونَ كَذَلِكَ، مناسب یہی کہ ہمارے قواعد کے مطابق مسئلہ ایسا ہی ہو، یعنی جس طرح کہ امام نووی نے اپنے مذہب کے مطابق یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ اگر کسی اور آدمی سے کہا جائے کہ تم نماز پڑھا کرو، میں تمہیں پیسے دیا کروں گا، نماز کے پیسے دیا کروں گا، وہ نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ حکم دینے والے کے اوپر پیسے دینا لازم نہیں ہوں گے۔ کہتے جس طرح شافعی کا یہ مسلک ہے اس طرح ہمارا بھی یہی مسلک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے قواعد بھی یہی ہے۔ آگے خود اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ اما الاجزاء فلما قدمنا ان الرياء لا يدخل الفرائض في حق سقوط الواجب، ہم جو کہتے ہیں نا کافی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ کیوں؟ فلما قدمنا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ ان الرياء لا يدخل الفرائض في حق سقوط الواجب، کہ ریا فرائض کے اندر داخل نہیں ہوتی فی حق سقوط الواجب، واجب کے سقوط کے حق میں۔ یعنی اگر کوئی شخص ریاءً زور کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، دکھلاوی کے لیے پڑھتا ہے، تب بھی اس کی یہ نمازیں ادا ہو جائیں گی، تب بھی اس کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اب اس نے یہ نمازیں پڑھی ہے پیسوں کے لیے، کس کے لیے؟ پیسوں کے لیے پڑھی ہے، لیکن اس کے فرائض ادا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس قاعدے کے تحت لاتے ہوئے اس مسئلے کو ذکر کر دیا۔ وَأَمَّا عَدْمُ اسْتِحْقَاقِ الدِّينَارِ، ہاں اب یہ آدمی جو پیسہ کی وصولی کے لیے یا پیسہ حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز ہو گئی، یہ پیسوں کا مستحق نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ فَلِأَنَّ أَدَاءَ الْفَرَائِضِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ، یہ ایک قاعدہ ہے کہ اداء الفرائض لا تدخل تحت اجارہ، کیا مطلب ہے؟ فرائض کی ادائیگی یہ اجارے کے ماتے داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے فرض ادا کرنے کے لیے کس سے اجرت لے لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کسی کہیں مجھے آپ پیسے دیں گے، میں نمازیں پڑھا کروں گا، ٹھیک ہے، یا آپ کسی سے پیسے لے لیں، اسے کہہ دیں کہ میں جو ہے والدین کی خدمت کروں گا، تو والدین کی خدمت جو آپ کے اوپر فرض ہے اس کے بدلے میں آپ معاوضہ نہیں لے سکتے، اس کے بدلے میں آپ اجرت نہیں لے سکتے۔ اس لیے کوئی بھی کام جو فرض کے درجے میں ہے اس کی ادائیگی آپ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ معاوضہ نہیں لے سکتے۔ فَلِأَنَّ أَدَاءَ الْفَرَائِضِ لَا يَدْخُلُ تحت عقد الإجارة، اس لیے کہ فرائض کی ادائیگی یہ عقد اجارہ کے تحت داخل نہیں ہوتا۔ أَلَا تَرَى إِلَىٰ قَوْلِهِمْ، کیا آپ فقہاء کرام کے اس قول کو نہیں دیکھ رہے؟ لَوِ اسْتَأْجَرَ الْأَبُ ابْنَهُ لِلْخِدْمَةِ، اگر باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی خدمت کے لیے اجرت پر رکھا، بیٹے سے کہا کہ تم میری خدمت کرو، مجھ سے پیسے لے لو لیکن مجھ سے میری کیا کرو؟ خدمت کرو، تو کہتے لا اجر لہو، اب یہ بیٹا اپنے باپ کی خدمت کرے تو اس بیٹے کو بطور اجرت کے کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ والدین کی خدمت کرنا بیٹے کے اوپر، اولاد کے اوپر ویسے ہی فرض اور واجب ہے، لہذا اس فرض اور واجب کی ادائیگی میں وہ کس سے اجرت نہیں لے سکتا۔ ذکرہ فی البزازیہ، بزازیہ کے اندر اس کو ذکر کیا، لأن الخدمت علیہ واجبہ، اس لیے کہ خدمت والدین کی وہ اس آدمی کے اوپر ویسے ہی واجب ہے۔ بل افتى المتقدمون بأن العبادات لا تصح الإجارة عليها كالإمامة والأذان وتعليم القرآن والفقه، بلکہ متقدمین حضرات کا فتویٰ یہ ہے کہ عبادات لا تصح الإجارة عليها، عبادات کے بدلے میں آپ اجرت نہیں لے سکتے، عبادات کے بدلے میں آپ اجرت نہیں لے سکتے، بلکہ عبادتیں دو قسم کے، بات یاد رکھیں۔ ایک عبادت وہ ہے جس کا تعلق انسان کے انفرادی عمل کے ساتھ ہے، دوسرے اس میں شریکی نہیں ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، یہ ایسی عبادتیں ہیں جس کی ادائیگی سے کسی اور کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے والد صاحب کے سر سے نماز اور اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، اس کو الگ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس طرح ہر انسان کو الگ الگ نماز پڑھنی پڑے گی، اور بالفاظ دیگر جو فرائض عینیہ ہے، جو فرائض عینیہ ہے، ان فرائض عینیہ کی ادائیگی پر آپ کسی قسم کی اجرت نہیں لے سکتے۔ یہ عبادات عینی عبادات جو انسان کو انفرادی طور پر ادا کرنے پڑتے ہیں۔ دوسری عبادات وہ ہے کہ آپ کی ادائیگی کی وجہ سے وہ دوسرے کی ذمہ داری سے نکل جاتی ہے، مطلب دوسرے کی ذمہ داری بھی پوری ہو جاتی ہے، جیسے کہ فرائض کفایہ ہوتی ہے، اس طرح سنن کفایہ ہے اور واجبات کفایہ وغیرہ ہے۔ اس قسم کی جو عبادات ہے یہ دوسری قسم ہے۔ اب ان کے اوپر اجرت لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی؟ تو شافعی کا مسلک یہ ہے کہ پہلی قسم کی جو عبادات ہے اس پر اجرت تو نہیں لی جا سکتی، دوسری قسم کی جو عبادات ہے اس پر اجرت لی جا سکتی ہے، جبکہ متقدمین کا مسلک مطلق یہ ہے کہ عبادات کسی بھی قسم کی ہو اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ الامامہ، امامت ہے، اور والاذان مؤذنی ہے، و تعلیم قرآن پاک کی تعلیم ہے، والفقہ اور فقہ کی تعلیم ہے، یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں، یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں، لہذا جب یہ عبادات ہے تو ان کے اوپر کوئی اجرت نہیں لی جا سکتی، ان کے اوپر کوئی اجرت نہیں لی جا سکتی۔ ولیکن المعتمد ما افتى به المتاخرون من الجواز، لیکن معتمد قول وہ ہے جن کے اوپر متاخرین نے فتویٰ دیا ہے، اور وہ فتویٰ من الجواز، جواز کا ہے، کہ امامت کے اوپر، اذان کے اوپر، تعلیم قرآن کے اوپر اور فقہ کے اوپر اجرت لینا جائز۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ صرف 4 چیزیں ذکر کر دی ہے، کیا کتنی چیزیں ذکر کی ہے؟ لہذا ان کے اوپر کسی اور چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے اصول یہ ہے کہ کوئی ایسی عبادت جو ہمیشہ ہو، جیسے کہ 5 وقت نماز ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اذان کا معاملہ ہے، تعلیم قرآن کا معاملہ ہے، فقہ ہے، اس کے اندر ہمیشگی ہے، تو ان جیسے عبادات کے اوپر اجرت لی جا سکتی ہے متاخرین فقہا کے نزدیک، متاخرین فقہا کے نزدیک، جب یہ مستقل طور پر یہ کام کیے جائے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی ایک جگہ امامتی کے لیے آگے ہو رہا ہے، یا لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نماز پڑھائے، آج کے دن نماز پڑھائے، 2-3 نمازیں پڑھائے، تو چونکہ یہ مستقل نہیں ہے تو یہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو میں آج کی نماز پڑھوں گا یا پڑھاؤں گا لیکن آپ مجھے اس کی اجرت دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کوئی شخص آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھئی اذان دے دو، آپ آئے ہیں، بہترین آواز ہے، فلاں ہے، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں اذان دوں گا لیکن میں اتنے پیسے لوں گا، تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وقتی معاملہ ہے، ہم کل وقتی نہیں ہیں۔ اس طرح تعلیم قرآن کا مسئلہ ہے، تعلیم قرآن کوئی شخص آپ کو قرات کے لیے بلائے اپنے گھر پر کہ بھئی ہم محفل سجاتے ہیں اور کوئی جو نیک پروگرام کرتے ہیں، اس کا آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ تعلیم قرآن پاک کی قرات سے ہونی چاہیے۔ آپ قرات کرتے اس کے بدلے میں پیسے لیتے، یہ آپ کے لیے جائز، دینا بھی جائز نہیں اور لینا بھی جائز نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو محافل قرآن محافل قرات ہوتی ہے اور قراء حضرات کو باقاعدہ لایا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ پیسے دے دیے جاتے ہیں، نہ لینا جائز ہے اور نہ دینا جائز ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی مستقل معاملہ نہیں ہے، فی نفس ہی ایک بار یا 2 بار آپ کو بلایا گیا ہے، تو اس صورت میں یہ تعلیم نہیں ہے، یہ قرات ہے، اور قرات پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اس سے قرآن خوانی کے اوپر اجرت لینا اس کی ممانعت ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ بھی کوئی مستقل نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی دین کا شعبہ قائم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن خوانی نہ کرے تو دین جو ہے نا گر جائے گا اور کوئی دینی نقصان ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس طرح محفل قرات میں اگر کوئی قاری قرات نہ کرے
تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح کسی جلسے میں اگر قاری نے تلاوت نہ بھی کی دی تب بھی کیا ہوگا؟ جلسہ ہو جائے گا آپ کا۔ تو اس قسم کے محافل میں قرات کے اوپر پیسے لینا اور دینا دونوں ناجائز ہے، لینا اور دینا دونوں ناجائز۔ اسی طرح قرآن خوانی ہے، قرآن خوانی کے اوپر کسی بھی قسم کے اجرت لینا یا جو ہے وہاں جا کے دعوت کھانا، اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ نہ پڑھتے تو آپ کو دعوت نہیں کھلائی جاتی۔ تو یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو آپ کو دعوت وغیرہ کھلائی جا رہی ہے یا پیسے دیے جا رہے ہیں یہ اسی قرات کے بدلے میں ہے۔ کس کے بدلے میں ہے؟ قرات کے بدلے میں ہے، تو یہ پھر جائز نہیں ہے، سمجھ کے۔ دوسری بات یہ کہ آج کل جو ایصال ثواب کا معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے قرآن خوانیاں ہوتی ہے، تو ایک تو اس پر اجرت لینا جائز نہیں، اجرت لے لی تو پھر آپ کو خود ثواب نہیں ملا تو آپ اس کا ایصال کیسے کریں گے؟ اجرت لینے کی وجہ سے آپ کی قرات خود ضائع چلی گئی، کیونکہ کل آپ نے یہ پڑھ لیا کہ اگر نیت خراب ہو اور آپ نے کوئی عبادت بجا لے کر آئے تو ٹھیک ہے، اگر وہ فرض عبادت ہے تو عبادت آپ کے سر سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، لیکن اگر نیت بالکل خراب ہے اور اس کے اندر کوئی بھی تقرب الہی کا شائبہ تک نہیں ہے تو یہ عبادت آپ کر رہے ہیں لیکن یہ الٹا آپ عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ کیا بن رہے ہیں؟ عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اور اگر کچھ عبادت کی نیت ہے اور کچھ جو ہے نا دنیا داری کی نیت ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں جتنی جو ہے نا عبادت کی نیت ہے اتنی عبادت، اور جتنی ریا وغیرہ کی نیت ہے اتنی ریا کا گناہ ملے گا، سمجھ گئے؟ وغیرہ وغیرہ، وہ تو کل آپ کے سامنے تفصیل آ گئی۔ تو اس طرح یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی قرات صرف پیسوں کی خاطر ہو تو اس پر آپ کو ثواب نہیں ملتا بلکہ الٹا عذاب ملتا ہے۔ تو جب آپ کو ثواب نہیں ملتا تو آپ مردے کو یا کسی انسان کو اس کا ایصال کیسے کرتے ہیں؟ ایصال نیکیوں کی ہوتی ہے نا، ثواب کا ہوتا ہے، تو جب آپ کو خود ثواب نہیں ملا تو آپ ایصال ثواب کیسے کریں گے؟ ایصال ثواب کیسے کریں گے؟ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان قرآن خوانیوں کے اندر اکثر و بیشتر چھوٹے نابالغ قسم کے بچے شریک کیے جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں ان سے ختم کروا دیے جاتے ہیں۔ تو نابالغ بچے کا اپنے اوپر وہ ہے ہی نہیں، وہ مکلف ہے ہی نہیں، وہ اس کی اجازت بھی ناقابل قبول ہے، اس کی اجازت بھی ناقابل قبول ہے، وہ ایصال ثواب کر ہی نہیں سکتا، وہ ایصال ثواب کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب بچہ ایصال ثواب کر ہی نہیں سکتا تو پھر جو ہے نا اس کو قرآن خوانی کے لیے بلانا اور پھر ان سے ایصال ثواب کروانا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ البتہ صرف برکت کے لیے کسی جگہ قرات کرنا، اس کے لیے بچے بھی لے جا سکتے ہیں، کسی کو بھی آپ لے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ دکان کھول رہے ہوتے ہیں یا کوئی مکان بنا رہے ہوتے ہیں، تیار ہو جانے پر کیا ہے وہ وہاں جا کے ختم کر دیتے ہیں، تو وہاں ایصال مقصود نہیں ہوتا، نفس تلاوت مقصود ہوتی ہے کہ اس کی تلاوت کی وجہ سے برکت حاصل ہو جائے۔ تو اس قسم کی تلاوت پھر بچوں سے بھی کرائی جا سکتی ہے، اس قسم کی قرات بچوں سے بھی کرائی جا سکتی ہے۔ البتہ اجرت لینا پھر بھی جائز نہیں ہے، اجرت لینا پھر بھی جائز نہیں ہے، چاہے ایصال ثواب کے لیے قرات ہو چاہے حصول تبرک کے لیے قرات ہو۔ جی آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ و تعلیم القرآن، اب یہ تراویح کا جو معاملہ ہے، اب اس کے اوپر کوئی ایک تو یہ ہمہ وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک وقتی معاملہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر تراویح میں ختم قرآن نہ بھی کیا جائے تب بھی اس سے کوئی دینی مفسدہ لازم نہیں آتا، اس لیے کہ اس کا متبادل موجود ہے کہ آپ چھوٹی صورتوں کے ذریعے سے آپ تراویح ادا کر سکتے ہیں، سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لہذا اس وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ تراویح پر بھی کسی بھی قسم کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، چاہے پہلے طے کیے جائے چاہے پہلے طے نہ کیے جائے۔ البتہ بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں، مفتی فرید صاحب نے غالباً لکھا ہے کہ اگر جن لوگوں نے قاری صاحب کو بلایا ہے ان لوگوں سے ہٹ کر اگر کوئی اور نمازی اس کو کوئی ہدیہ دیتا ہے ہدیہ ہی کی نیت سے، اس طور پر کہ خود قاری صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس قسم کا آدمی اگر قاری صاحب کو ہدیہ پھر دے دیتا ہے تو یہ جائز ہوگا۔ لیکن اگر کمیٹی والا باقاعدہ قاری صاحب کو بلاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی اجرت مقرر کر دیتے ہیں یا اجرت مقرر نہیں بھی کرتے لیکن عرف کی وجہ سے ان کو کچھ دے دیا جاتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ البتہ میری اپنی ایک سوچ ہے، میں نے رمضان میں کہا بھی تھا
کہ اس قسم کے حفاظ جو ہے نا وجہ ترجیح بن سکتے ہیں. آپ کے کیا بن سکتے ہیں؟ وجہ ترجیح بن سکتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے, کسی کو صدقہ دینا ہے, لیکن آپ نے کسی کو تلاش کرنا ہے کہ میں کس کو صدقہ دے دوں, میں کس کو اپنی زکوٰۃ دے دوں. تو یہ قاری صاحب آپ کی وجہ ترجیح بن سکتے کہ بھئی کسی اور کو دینا ہے تو اس کو دے دوں. یہ آپ کی وجہ ترجیح بن سکتا ہے. یہ میرے اپنی ایک سوچ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس بار جو یہاں سے جو قاری صاحب تھے نا مدرسے میں, اللہ کے فضل سے یہ مدرسہ رمضان میں بڑا آباد رہتا ہے. ہر جگہ یہاں ختم 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 ختم. 10 دنوں کے کئی ختم ہوتے ہیں, 15 دنوں کے بھی کئی ختم ہوتے ہیں, 6 دنوں کا بھی ختم ہوتا ہے, پتہ نہیں 8 کے بھی ہوتے ہیں, 7 کے بھی ہوتے ہیں, اور اس طرح 25 رمضان تک ختمے چلتے ہیں. تو ہمارا جو قاری صاحب تھا 15 دنوں والا, وہ ایک بغانی لڑکا تھا, اتنا بہترین قرآن پڑھ رہا تھا, لیکن جب وہ تلاوت کرتا تھا, وہ تراویح پڑھاتا تھا, تو اسے کپڑے پیچھے سے پھٹے تھے. ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے, تو کہنے لگے استاد جی میرے دوسرا جوڑا ہے نہیں, یہ بھی کسی اور کا ہے. تو بڑا وہ ہوا, تعجب ہوا کہ یہ حالت ہے. تو اس قسم کے حضرات جو ہے نا, قراء حضرات, اب ان کو نہ کسی نے لایا تھا, وہ مدرسے میں تھا, اس کے ساتھ کسی نے بات ہی نہیں کی تھی کہ آپ کو کچھ رزت وغیرہ ملے گی. اب اس قسم کا قاری, اس قسم کا حافظ آپ کی زکوٰۃ, آپ کے صدقات کے لیے وجہ ترجیح بن سکتا ہے. کیا بن سکتا ہے؟ وجہ ترجیح بن سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا مثال کے طور پر تلاش کر رہے ہیں کسی کو کہ میں نے کسی کو زکوٰۃ دینی ہے, لیکن کس کو دے دوں, آپ تلاش کر رہے ہیں. تو اس تلاش میں آپ کی وجہ ترجیح یہ قاری بن جائے تو بن سکتا ہے. شاید اس پر آپ کے پکڑ نہیں ہوگی, اور قاری صاحب اگر لے لے تو اس کی بھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. بات صحیح سمجھ میں؟ تو بہرحال وہ تعلیم قرآن کے اوپر اجرت لینا تو جائز ہے, لیکن قراءت قرآن کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے. اور تراویح قراءت قرآن میں شامل ہے. ٹھیک ہے. والفقہ, اس طرح فقہ یہ قرآن پاک کا بلکہ پوری دین کا نچوڑ فقہ ہے. پوری دین کا نچوڑ کیا ہے؟ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ حلال و حرام کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا. تو یہ کہاں بتایا جاتا ہے, کس میں بتایا جاتا ہے؟ فقہ میں نا. تو بنیادی چیز فقہ ہے. بنیادی چیز کیا ہے؟ قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہی فقہ ہے. قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہی فقہ ہے. کہ فرض کر لو کہ قرآن پاک کے جو بنیادی چیزیں ہیں, ٹارگٹ, وہ عقائد اور اعمال ہے. ابتدائی دور میں عقائد بھی فقہ کا حصہ تھا, اور یہ احکام شریعت بھی فقہ کا حصہ تھا. اس وجہ سے امام ابو حنیفہ نے کیا تعریف کی؟ معرفت النفس ما لها وما علیہا. عقائد بھی شامل اور احکام بھی شامل. تو فقہ ہی در اصل قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا کیا ہے؟ مقصد ہے. ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے, حدیث کو پڑھ رہے, کیوں پڑھ رہے؟ تاکہ پتہ چلے کیا چیز حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. اور یہی فقہ ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں؟ لہٰذا فقہ پڑھنا پڑھانا یہ عبادت ہے. اس عبادت کے اوپر پہلے متقدمین کا مسئلہ یہ تھا کہ اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے, لیکن متاخرین کا فتویٰ یہ ہے کہ اب جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ایک تو تقویٰ بھی تھا, اور جو ہے دین کا غلبہ بھی تھا. ہر کوئی شخص فقیہ تھا, ہر کوئی شخص جو ہے نا مسائل کو جانتا تھا, تو کوئی اس کو اپنا مشغلہ نہیں بناتا تھا. بعد میں پھر ایسا ہوا کہ ایک تو لوگوں کے اندر دینداری کم ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں اس قسم کے علماء کے لیے حکومتوں کی طرف سے باقاعدہ مشاہری مقرر تھے, وظیفے مقرر تھے. اب وہ باقی نہیں رہے, اور یہ کام ایسے ہیں کہ یہ پورا وقت چاہتے ہیں. کوئی شخص مدرس بن کر پھر اس کے ساتھ دوسرا کام نہیں کر سکتا ہوتا. اس لیے ضروریات کی پیش نظر علماء نے پھر اس کی جواز کا فتویٰ دیا. ٹھیک ہے. اب یہ فتویٰ جو متاخرین نے دیا, یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ کیا ایک قاعدہ ہے کہ احکام متغیر ہو جاتے ہیں زمانے کے تغیر سے, تغیر الاحکام بتغیر الزمان. احکام کے زمانے کی تبدیلی کے ساتھ احکام بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں زمانہ تبدیل ہو گیا, تو یہاں حکم بھی تبدیل ہو گیا. آیا یہ اس قاعدے کے نیچے آ رہا ہے, یا یہ مذہب غیر کے اوپر فتویٰ دینا ہے؟ کیونکہ امام مالک, امام شافعی وغیرہ حضرات کہتے ہیں کہ ایسی عبادت جس کی ادائیگی کی وجہ سے دوسروں کا زمین کی ذمہ داری سر سے اٹھ جاتی ہو, تو اس کے اوپر اجرت لی جا سکتی ہے. یہاں پر بھی ایسی چیز ہے, تعلیم و قرآن بھی ایسی چیز ہے, فقہ پڑھانا بھی ایسی چیز ہے, اذان دینا بھی ایسی چیز ہے, امامت کرنا بھی ایسی چیز ہے. لہٰذا اس کو اجرت لینا جائز ہے. تو گویا کہ ہمارے فقہاء نے جو فتویٰ دیا ان کے قول پر فتویٰ دیا, اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے.
تو دونوں قسم کے اقوال موجود ہیں. ولكن المعتمد ما افتى بالمتاخرون من الجواز وقدمنا انه اذا نوى العتاق لرجل كان مباحا. غلام کو آزاد کرنے کی نیت کر آزاد کیا، لیکن نیت کر کی کہ کسی کو خوش کرنا مقصود ہے، کسی اور کو خوش کرنا مقصود ہے، کان مباحا، تو یہ کیا ہوگا؟ مباح ہوگا. لیکن یہاں پر مباح لکھا، پہلے کیا لکھا تھا کہ مکروہ تحریمی ہے. غلام تو آزاد ہو جائے گا، لیکن کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے غلام کو آزاد کرنا مکروہ ہے. ولم ارى حكم اذا نوى الصوم والحميه. کہتے ہیں میں نے اس کا حکم نہیں دیکھا کہ ایک شخص نے روزی کی بھی نیت کر دی، ساتھ ساتھ پرہیز کی بھی نیت کر دی. کوئی شخص پرہیز کر رہا ہے کھانے پینے سے، اور بہت سارے لوگ آج کل ڈائٹنگ پر رہتے ہیں، کہتے ہیں کھانا نہیں کھاتا تھا کہ کیا بوجھ کم ہو جائے، وزن کم ہو جائے، یہ نیت کر لے. ویشملہما، اور ما اذا اشرک بین عبادت وغیرها بشر، کوئی انسان جو ہے عبادت اور غیر عبادت دونوں کو جمع کر لے. فهل تصح العبادہ، تو کیا عبادت صحیح ہوگی؟ واذا صحت فهل يثاب بقدر، اگر صحیح ہو تو کیا اس کو اس کے بقدر ثواب ملے گا؟ او لا ثواب له اصلا، یا اس کو بالکل ثواب نہیں ملے گا. حضرت نے اس کا کوئی حکم ذکر نہیں کیا، لیکن صحیح ہے ایک عبادت کے اندر اگر دوسری چیز خود بخود داخل ہو تو پھر اس دوسری چیز کو نیت میں داخل کرنے سے بھی عبادت کے اوپر اثر نہیں پڑتا. جیسے کہ روزے کے اندر خود پرہیز شامل ہے، نماز کے اندر خود کیا شامل ہے؟ قیام شامل ہے، نماز کے اندر خود رکوع سجدہ شامل ہے. اگر ان کی کوئی نیت کر لیتا ہے تو چونکہ یہ چیزیں خود اس کے اندر داخل ہے تو اس سے عبادت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، عبادت ادا ہو جائے گی، عبادت ادا ہو جائے گی. اما الخشوع فیہا بظاہری و باطنی ومستحب، عبادات کے اندر خشوع کہتے ہیں اندرونی انکساری و عاجزی کو، کہ اپنے آپ کو اندرونی طور پر یعنی قلبی طور پر عاجز اور منکسر سمجھ کر اللہ کے سامنے پیش ہونا، حاضری دینا، یہ خشوع کہلاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خضوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. خضوع کہتے ہیں ظاہری عجزی کو، جو جوارح سے تعلق رکھتا ہے، اعضاء سے تعلق رکھتا ہے، کہ اعضاء اللہ کے سامنے جھک جائے، عجزی اختیار کر لے، اس کو خضوع کہتے ہیں. نماز کے اندر خشوع جو ہے بعض حضرات کہتے ہیں یہ تو صحت نماز کے لیے شرط ہے، اگر خشوع نہیں ہوگی تو نماز ادا نہیں ہوگی. لیکن صحیح یہ ہے کہ خشوع صحت نماز کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، البتہ یہ استحبابی معاملہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ خشوع کو برقرار رکھنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وفی القنیہ شرع فی الفرد وشغلہ الفکر فی التجارہ، ایک آدمی نے فرض نماز شروع کر دی، اب جو ہے نا نماز کے اندر جیسے ہی کھڑا ہو گیا تو تجارتی مسائل نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے فلاں سے ملنا ہے، اس قسم کے سوچ اور خیالات آنے لگے. اب المسئلہ، یا کسی مسئلے کے اندر سوچنے لگا، تخریج حل کر رہا ہوں وہ پتہ نہیں کون سی کتاب میں ہوگی، کون سی کتاب میں ہوگی، میں نے فلاں کتاب دیکھی ہے، فلاں نہیں دیکھی، استاد سے چیک کروانے ہیں، پتہ نہیں چیک صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، اس قسم کے سوچ آ گئے. تو حتی تم الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز پڑھتے گیا اور اس طرح سوچتا گیا، لا تستحب اعادته، تو نماز اس کی ہو گئی، اعادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وفی بعض الکتب لا يعید، بعض کتابوں میں ہے کہ دہرائی ہی نہیں. وفی بعضها لم ينقص اجرہ، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی، اذا لم يكن من تقصیر منه، جب کہ وہ یہ خیالات از خود نہیں لے کر آتا، خود بخود آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے نماز کے اجر کے اندر بھی کمی نہیں آئے گی. اور اگر کوئی دینی معاملہ، دینی مسئلہ نماز کے اندر آ جاتا ہے تو اس سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، قصدن بھی لایا جائے تب بھی اثر نہیں پڑے گا. جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کہتے تھے کہ میں نماز کے درمیان لشکروں کو ترتیب دیتا ہوں کہ فلاں لشکر کو فلاں جگہ بھیجنا ہے، فلاں کو فلاں جگہ بھیجنا ہے. اب وہ محض دینی معاملہ ہے، محض دینی معاملہ ہے، تو اس قسم کے خیالات اگر نماز کے اندر آ جاتے ہیں تو نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، چلیے یہاں تک کافی ہے.